یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا علام العیوب اللہم اجل لولیک الفرج اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عین حتی تسکنہ ارزق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام بلندتر صلوات۔ مومنین کرام، میں تھوڑی خدمت گزارش کرساں کہ جڑے پیچھے پیچھے بیٹھے ہو کدی تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ۔ جنہاں نو اللہ دی ذات نے 14 دا صدقہ طاقت دیتی ہے وہ اگے آ جاؤ، تے باقی بے شک پیچھے بیٹھے رہے۔ ایک صلوات سارے صاحبان مل کے تلاوت فرمائیں۔ جتنے قدم چل کے آئے ہو یا جتنا اگے آئے ہو، خدا تو انہاں قدمہ دا بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات وسط شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس دے تمام مرحومین، بانیان مجلس دے تمام مرحومین، سادات و غیر سادات، شہدائے پرچنار، شہدائے فلسطین اور وہ مرحومین کے جنہ دا فاتحہ پڑھنا لگا کوئی نہیں، تمام مرحومین دی بلندی درجات وسط ایک ہدیتاً صلوات۔ یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دے ظہور تاجیل وسط جتنی شدت نال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، محبت بری صلوات۔ والصلاة والسلام على وصیه ووزیره وخلیفته وابن عمه ووارث علمه علم الاولین والآخرین، امیر المومنین، عبادت صلوات۔ والصلاة والسلام على حسین الغریب، مظلوم اللہ مقتول اللہ مذبوح من الکفار فی الارض کربلا یوم عاشورا،
وَيَا أُمَّ كُلْثُومٍ وَيَا رُقَيَّةُ وَيَا سَكِينَةُ عَلَيْكُنَّ مِنِّي سَلَامٌ. تُسی رو پے ہو، میں کنجوسی نہیں کردا. امام سجاد دی غربت دیو میں 3 جملے ضرور پڑھدا. ہر مجلس سے میں نہیں پڑھدا، لیکن جتنا دل کرے پھر میں کنجوسی نہیں کردا. وہ 3 جملے عربی عربی وہ ترجمہ بڑا اس دا آسان ہے، اور عربی بھی بڑی آسان ہے. اور ازادار شامل ہو ویسی. الذی عابد مریضون. شاید سمجھ گئے ہو تو سب. وَبَاكِرٌ صَغِيرٌ وَحَرَّمُهُ أَسِيرٌ إِلَى الْكُوفَةِ وَالشَّامِ. قیتا چھوٹ دیے سبحان اللہ سبحان اللہ. کل بھی سفر دا دن گزرے ہے. میں انہیں آدھرانا زنجیر لے گئے، نشان رہ گئے. خطبے نال بھائی نے حکم دیتا ہے، میں خطبے نال صرف ایک جملہ تلاوت کرنے. عزدارے کیڑے ویلے دا وینے جد ظالم آدھے سجاد وان وطن تے والوان. میں تیری قیدہ رہا کرے نہ فرمایا ظالمہ. میں انجی نہ میں سا میں پھوپھی نال مشورہ کرا. عزداروں میرے امام اتائیں جتا اماں زینب کبرا بیٹھے آئے. فرمایا اماں ظالمہ دے سجاد وان وطن تے والوان. عزداروں میری سین سید سجاد نوحان نہ لائے. پیشانی تے بوسا دے کے آدھن سجاد قیتا چھوٹ دیے جی دیا دی میں تا داوی دی مر گئیاں. آئے ہائے ہائے بی بی آدن سجاد اے تویر غریب دی الفت آئی جیڑی ہونتائیں جیندی پیاں. روڑ اللہ تا اگلا جملہ عزدار رو کے آدن سجاد بچڑا میں کو بھول گئی ماں تبھرا وادی جداوے دربار دے گئیاں. بی بی آدن سجاد میں اویلے مر گئیا. سجدہ ظالم پوچھیا ہے کیڑی ہے زینب. میں اویلے دی. اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صلوات. دعا ہے اللہ عظیم عبادت قبول فرمائے بحق محمد و اہل بیت محمد. اس مجلس سے آزاد ثواب بانیان مجلس دے تمام مرحومین، حاضرین مجلس دے تمام مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ. میرا اللہ و مرحومین کے جنہ دا فاتحہ پڑھنا اللہ کوئی نہیں. خدا تمام مرحومین دے نام اعمال درج فرما. تمام مرحومین نو شہدائے کربلا دے نال معشور فرما. آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ خدا بانیان نو وسیع رزق عنایت فرما. حلال رزق عنایت فرما. اللہ برکت والا رزق عنایت فرما.
یہ جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئیں اس موسم دے وچ میرا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے صغائر و کبائر گناہ معاف فرمائے. اس ذکر اچ بے کے ساہ لینا اللہ ایک ایک ساہ دے بدلے تسبیح زہرا دا اجر عطا فرمائے. میرا اللہ یہ عزادار سکھ دین میرا اللہ انہ دی حسرت ہے اس سال نہیں تو آئندہ سال چہلم کربلا نصیب فرما. میرا اللہ 40 کربلا نصیب فرما. نجف تو کربلا مشی نصیب فرما. ہر عزادار مومن دی اکھ بند ہومن تو پہلے جنت البقیع دیاں ترٹیاں تے اجڑیاں قبران دی زیارت نصیب فرما. اللہ دی 12ویں حجت نو ساڑے تو راضی و خوشنود فرما. امام دے ظہور تعجیل فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے ایک مل کے بلند آواز نال صلوات تلاوت. مومنین کرام حاضرین مجلس احباب اہل بیت واجب القدر اجازت ہے چند جملے عرض کیتے ہیں. میں قرآن کریم دی سورہ صف دی آیت نمبر 4 تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے. انشاءاللہ اگر توجہ میرے پاس سے ہوئی تو سننے لطف آسی. رحمان اللہ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب ارشاد فرما رہے کہ بے شک خدا ایسے لوگاں نال محبت کر دے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. کہ خدا ایسے لوگاں نال بے شک خدا ایسے لوگاں نال محبت کر دے جڑے اُدی راہ جہاد کریں دن کیویں صف بستہ ہو کے اس طرح جی میں سیسا پلائی دیوار ہوئے. اس طرح اللہ دی راہ جہاد کریں دن صف بستہ ہو کے مضبوطی نال سیسا پلائی دیوار دی طرح. مومنین کرام حاضرین مجلس اے آیت کوئی 5 بندیاں دے بارے نہیں آئی 10 بندیاں دے بارے نہیں آئی. اے آیت ایسی آیت ہے جیڑی ایک پورے لشکر دے بارے نازل ہوئی ہے. اور وہ لشکر کیسا لشکر ہے جیڑا کندھے نال کندھا رلا کے شانے نال شانہ رلا کے موڑھے نال موڑھا رلا کے میدان دے وچ آ کے دشمن دا انج ڈٹ کے مقابلہ کر دے کہ اس لشکر دا ہک سپاہی بھی معمولی جائی کمزوری دا مظاہرہ نہیں کردہ. یعنی اے لشکر جڑا ہے تھوڑا جا بیدار ہو کے باسو. اے لشکر ایسا لشکر ہے جس دا ہک سپاہی معمولی جائی کمزوری دا مظاہرہ نہیں کردہ. مومنین کرام اس آیت دا ہک مصداق جڑا میں نظر آ رہے ہے او کربلا دے او 72 ستارے آئے جنہ دا انتخاب وقت دے امام حسین نے کیتا. او امام دے او 72 ستارے جڑے میدان اچ آئے تا ان جہاد پہ کریں دن کندھے نال کندھا رلا کے شانے نال شانہ رلا کے موڑے نال موڑا رلا کے دشمن دا انج ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے انہا 72 نے کہ انہا وچوں کسے ہک سپاہی نے بھی معمولی جائی کمزوری دا مظاہرہ نہیں کیتا. مومنین کرام اور اے لشکر جڑا میں توڑی خدمت چرز کر رہا ہوں اے لشکر ایسا لشکر ہے. کون لطف لے میرے اس جملے دا. اے لشکر ایسا لشکر ہے جس سے 6 مہینے دا بچہ بھی موجود ہے. اے لشکر ایسا لشکر ہے جس سے 90 سال دا ضعیف بھی موجود ہے. اور مومنین کرام نہ 6 مہینے دا بچہ معمولی جائی کمزوری دا مظاہرہ کر رہا ہے نہ 90 سال دا ضعیف معمولی جائی کمزوری دا مظاہرہ کر رہا ہے. ہاں اتنا مل دے کہ جدہ اے 90 سال دا ضعیف جدہ میدان اچ آیا 2 کپڑے منگوائے گئے. توجہ ہے نا مومنین. 2 کپڑے منگوائے گئے. ایک کپڑے دے نال اپنی کمر نو بدھا اور دوسرے کپڑے دے نال اکھاں کے آئے ہوئے جلد نو اٹھا کے متھے دے اتے بدھا. اور مومنین اے 90 سال دا ضعیف توڑے ضعیف لیکن جدہ میدان اچ آیا ہے نا دشمن دا انج ڈٹ کے مقابلہ کریں دا ہویا نظر آندہ ہے. اور اے زبان تے جملے جاری ہے آؤ میرے نال محبت آؤ میرے نال جنگ کرو میں نے حسین دی محبت دیوانہ کر چھوڑیا ہے. اے 90 سال دا ضعیف جدہ میدان اچ آیا اور آ کے آدھا ہے آؤ میرے نال جنگ کرو
میں نے حسین دی محبت دیوانہ کر چھوڑے. نہ اس ضعیف نے معمولی جہی کمزوری دا مظاہرہ کیتا, نہ 6 مہینے دے بچے نے معمولی جہی کمزوری دا مظاہرہ کیتا. لیکن مومنین کرام, میرا دل چاہتا ہے کہ میں دساں کہ اے 72 کس کردار دے مالک ہے. کیا اے جڑے میں تھوڑے سوال کراں, تھوڑا جا بیدار ہو سو, میں تھوڑے سوال کراں, اے جڑے 72 امام, یعنی امام سمیت روایات دے مطابق مختلف روایات ہیں, لیکن جڑی مشہور روایت ہے کہ کربلا اے 72 ہے, امام نور اللہ کے 72, ویسے 71. اے امام نے جڑے چنے, اے کیا این چنے امام نے, بھئی تو بھی لگا میرے نال, چلا تو بھی کربلا چلی, تو میرا دوست ہے, چل تو بھی کربلا, اس طرح چنے امام نے؟ نہیں. میں اگے چل کے تو دسنا کہ امام نے اے کیویں چنے, اے 72 دا انتخاب امام نے کیویں کیتا. میں فقط ایک صحابی دا تذکرہ کرے سا, لیکن اس تو پہلے میں تو دسا کہ حسین اور حسینیت کیا ہے. لیکن حسین اور حسینیت سمجھن تو پہلے یزید اور یزیدیت سمجھاواں. جدہ یزید اور یزیدیت سمجھ آ گئی, پھر حسینیت خود بخود کھل کے سامنے آ گئی. تو سیون توجہ رکھے ہے مومنین. دیکھو نا, ہر چیز نو اس دی ضد تو پہچانے جاندہ ہے. دن نہ ہوئے آتا رات دا پتہ چلے آ, تھوڑا جا بولو, نہ پتہ لگے آ. رات جے ہوئے آتے دن دا پتہ لگے آ, نہ ہوئے آتا دن دا نہ پتہ لگے آ. جیڑا بندہ اگر بندہ بیمار نہ ہوئے آتا صحت دی قدر ہوئے آ, نہ ہوئے آ. مومنین کرام, اسی طرح ہر چیز نو اس دے مقابلے تے آون والی ضد تو پہچانے جاندہ ہے. ہن حسین دے مقابلے تے کون آیا؟ امام حسین دی ضد کون ہے؟ لشکر یزید. ہن میں تو سمجھاواں کہ یزید اور یزیدیت کیا ہے. جدہ یزید اور یزیدیت سامنے آ گئی, پھر حسین ابن علی دا عظمت دا جملہ توڑے حوالے کرے سا تا تائید دا حق ادا ہوئے سی. ہن اجازت ہے یزید سناواں؟ ویسے تا محمد والے محمد تذکرہ ہوئے تو تلو کوئی نعرہ مرندہ ہے, کوئی صلوات پڑھ دے, کسی دے چہرے تے مسکراہٹ آویندی ہے. اے محمد والے محمد تذکرہ تے ہن میں کرن لگا یزید کمینے دا تذکرہ. ایتھے نہ تسا نعرہ لانا ہے, تے نہ صلوات پڑھنی ہے, تے نہ واہ واہ کرنی ہے. حتیٰ کہ چہرے تے مسکراہٹ بھی نہ آوے تا بہتر ہے, لیکن چپ بھی نہیں بانا. لعنت دا تحفہ پچھو بھیج دیں رانا. ہر جملے تے ایک لعنت تسا ضرور بھیجنی ہے. جلے میں تو یزید سنانا ہے. آؤ مومنین, کون ہے یزید؟ سن دیا ہوئے, کون ہے یزید اور کیا کردار ہے یزید دا؟ علل اعلان گناہ کرن والا. علل اعلان گناہ. دیکھو نا مومنین, اسی گناہ کرنے ہیں تے گناہ ماتے پردے پہنے ہیں. بھئی ساڈا گناہ کسے نو پتا نہ چلے. اے یزید کونہ گناہ کرن تو بعد اس تے پشیمان نہیں ہوندا, یا گناہ کرن تو بعد اتے پردے نہیں پہندا. مومنین کرام, گناہ کرن تو بعد 20 افراد دے وچ بے کے اپنے گناہ تے فخر کریں دا ہویا نظر آنا. پچھو لعنت بھیج دے آؤ. ہاں, اے فخر کریں دا ہے بھی میں اے گناہ کیتا ہے, میں اے گناہ کیتا ہے, میں اے گناہ کیتا ہے. اگلا جملہ سنو, علل اعلان نماز دا انکار کرن والا, یعنی گناہ کرن والا, پھر نماز دا انکار کرن والا, اور بنیاں دے وچ بے کہ دلیلہ دیندہ بھئی کوئی نماز نہیں, کوئی نماز نہیں, کوئی نماز نہیں. دلیلہ کے دیندائی آدھا اللہ کوئی قرآن چاہیے دے ویل للشاربین کے شرابیاں تے اللہ دی لعنت ہے, بلکہ اللہ تا قرآن چاہیے دے ویل للمسلین نمازیاں تے اللہ دی لعنت ہے. اس قسم دیاں دلیلہ اگو نہیں دستا بھئی وہ کیڑے نمازین جنہ تے خدا لعنت پیا کر رہے ہیں. یعنی اپنے مطلب دی گل چاہی اور اس نے دلیل بنا کے لوگاں دے سامنے. اگلا جملہ میں پڑھا تسی حیران ہو ویسو مومنین کرام, اور حیران ہو تو لعنت ضرور بچے سو. اگلا جملہ علل اعلان, علل اعلان لوگاں دے وچ آدھا شراب میں اتنی چنگی لگ دی ہے. ایک کمینہ آدھائی شراب میں اتنی چنگی لگ دی ہے, اگر اس شراب دے واسطے جس دین دے اتے میں کھڑا ہویا, اس دین نو چھوڑ کے شراب واسطے اگر میں مسیحا دا دین اختیار کرنا پوے, میں او دین بھی اختیار کرن واسطے تیار ہاں. ایدہ مطلب ہے دین دا بے شمار, او دا دین کے آیا مومنین کرام. لیکن پھر بھی آدھا جس دین تے میں قائمہ, اگر میں اس واسطے شراب واسطے دین چھوڑنا پوے, میں دین چھوڑ دے سا, میں شراب نو کدی بھی چھوڑن واسطے تیار نہیں ہاں. ہون تو سمجھ آئیے, گناہ کرن والا, نماز دا انکار کرن والا, شراباں پیمن والا,
اگلا جملے سن سو تو تسی مزید حیران ہو سو، اور اس جملے تے یقین کرو بندے دے رونگٹے کھڑے ہو جانے، جیڑا جملہ میں ہون توڑے حوالے کرن لگا۔ علل اعلان آدھا اولاً تو قیامت ہے ہی نہیں، اولاً تو قیامت ہے ہی نہیں۔ علل اعلان آدھا اگر قیامت آ گئی، اگر قیامت آ گئی، توجہ بیٹھے ہو نا مومنین اکرام، اگر قیامت آ گئی تو میں اس چیز نو زیادہ پسند کرے ساں کہ معاشر دا میدان ہوئے، رسول دی کرسی لگی ہوئی ہوئے، رسول کرسی دے ہوتے بیٹھے ہوئے، تو جدہ میں رسول دے سامنے بنیا میری حالت اے ہوئے کہ میری رگ رگ وچ میرے جسم دے ایک ایک حصے دے وچ شراب رچی بسی ہوئی ہوئے۔ ایک کمینہ دا جدہ میں رسول دے سامنے، اولاً قیامت ہے ہی نہیں، یعنی نماز دا انکار کرن والا، شرابہ پیون والا، قیامت دا انکار کرن والا۔ حضرت عبداللہ بن حنزلہ اے رسول دے صحابی ہے، توجہ رکھیا ہے، اے رسول دے صحابی ہے۔ ادن جدہ میں شام چوں ہو کے مدینہ آیا تے میں اہل مدینہ دسے ابھی میں شام دے حالات ویکھ آیا۔ اہل مدینہ پوچھے کہ حالات ویکھ کے آئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن حنزلہ دن میں ویکھ آیا محرم رشتیاں تے تجاوز کرن والا یزید۔ انہیں ممبر دا تقدس اجازت نہیں دیندہ کہ میں اس جملے نو کھولا کہ محرم رشتیاں تے تجاوز کیویں ہو کریندہ۔ مومنین کرام، محرم رشتیاں تے تجاوز کرن والا، قرآن دا انکار کرن والا، وحیاں دا انکار کرن والا، رسول دا انکار کرن والا، پیغمبران دا انکار کرن والا، قرآن دا انکار کرن والا، نفس محترمہ نو قتل کرن والا، حلال نو حرام اور حرام نو حلال آکھن والا، بندران دے نال نچن اور کھیڑن والا۔ حضرت عبداللہ بن حنزلہ آدین اگر ہون بھی ساڑھے وچوں کوئی یزید دے مقابلے تے کھڑا نہ ہویا تو میں نے یقین ہے اللہ ساڑھے تے پتھران دا عذاب نازل فرمائی سیا۔ اے شام دے حالات آئے۔ اگلے جملے سنے واتے شعر و شاعری کریں دا، شعر و شاعری دے وچ تھک تا نہیں گئے، شعر و شاعری دے وچ اپنے نظریات اور اپنے عقائد نو بیان کریں دا۔ اگلا جملہ سنائے، ادھے کول ایک بندر آئی، بندر اپنی پنجابی باندر آدھے ہیں۔ اس بندر نو مومنین کرام او دا نا اس رکھیا ہوئی ابو قیس، یزید نے اپنے بندر دا نا رکھیا ہوئی ابو قیس۔ ابو قیس تے شعراء نو بلائندہ، شعراء نو بلا کے آدھا ہے بھی تسی تھا بیٹھو، اے سامنے میرا ابو قیس ہے، اے جیویں جیویں حرکات و سکنات کرے تسی دی شان اچ قصیدے لکھ دیا۔ میرے بندر دی شان اچ تساں قصیدے لکھے آؤ۔ تے اگلی حیران کون گل لے ہے بھائی او دے بندر دی شان اچ قصیدے لکھ دے ہے تے اے بیت المال چو وظیفے کڑ کے انہاں شعراء اچ تقسیم کریں دا، یعنی گورنمنٹ دے خزانے چو پیسہ نکلدا شعراء نو دیتا ویندا اور او شعراء او دے بندر دے قصیدے لکھ دے آئے۔ وجہ دا دوڑ دا مقابلہ ہوندا تے گدے تے اپنے ابو قیس نو سوار کریں دا تے شعراء نو آدھا ہون جیویں جو اے واگاں چھکے، جیویں جو اے دوڑے، جیویں جو اے مقابلہ کرے، تسی دی شان اچ قصیدے لکھ دے آؤ۔ اگلے جملے تے تسی ضرور لعنت بھیجے سو جڑا ہون سناویں لگے۔ جدائیں دا ابو قیس مر گیا، وہ بندر جدوں مر گیا 40 دن تک شام سوگ دا اعلان کرایا گیا۔ 40 دن تک شام اے تسی پھوڑیاں پہندے ہو گھر کوئی دنیا تو چلا جائے، انجی اتھے پھوڑی پہ گئی اور دور دراز تو لوگ تعزیت کرن واسطے آندے ہیں بھی تیرا ابو قیس مر گیا ہے۔ شام دے وچ 40 دن تک سوگ دا اعلان کرایا گیا اور باقی علاقیاں دے گورنراں نو خط لکھیا گیا بھی تسی بھی عام سوگ دا اعلان کر۔ حد نہیں ہو گئی، اس سے خاندان دے ایک بندے نے بہت دالے داڑے جمعہ پڑھایا ہے۔ وہ ایک تے چلو اس تے پڑھایا، لیکن زیادہ حیرانگی علی تگالے ہے انہاں لوگاں تے میں حیرانہ کہ جڑے پچھے کھلو کے جمعہ پہ پڑھ دے، جڑے پچھے کھلو کے جمعہ پہ پڑھ دے۔ میں ایک جگہ تے جملے آکھے تے وچو ایک بزرگ سفید ریش میں نہ دن او شاہ جی جڑا آگے آیا اس تے چلو تسی پہ آدھے ہو پیتی ہوئی آئی تے جنہ پچھے جمعہ پاڑ چھوڑیا نا وہ بھی گھٹ کوئی نہ انہاں بھی پیتی ہوئی آئی۔ اور پیش نماز ساڑھا آنکھیں نا بھائی 12:30 دی بجائے 11:30 بجے جماعت ہو سی، ٹھیک ہے تسی نماز پڑھ سو، تسی کہہ سو مولوی صاحب تسی صاحب امامہ اسی تھوڑی عزت کرنے ہیں، لیکن اتنا تسان بھی پتہ بھی ہے جی زوال دا ٹائم نہیں ہویا، تسی پڑھ لیو نا کی ہو گیا 1 گھنٹے ہی پچھے نا،
لیکن تسی نہ پڑھ دو. تسی ایک سو مولوی صاحب نہ زوال دا ٹائم نہ اذان دا ٹائم نہ نماز دا ٹائم تے تسی پیا دیو. حیرانگی انہاں لوگاں تے آئی جڑے 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں 2 دہاڑے پیچھے چلے گئے تے بہت دالے دہاڑے جمعہ پڑھا چھوڑیا. اے آئی مومنین کرام یزید اور یزیدیت. اگر یہ تن سمجھ آ گئی ہن میں تن دسنا کہ حسین کون آئی. ہن تن سمجھ آسی حسین. اور جنہ بنین میرے جملے سمجھ آ گئے نو تائید دا حق ادا کرے ہیں. قرآن دے وچ ایک سورہ فاجر. سورہ فاجر دا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے. فجر اس فجر تو مراد امام حسین علیہ السلام. ہن فجر دا کیا مطلب ہے؟ فجر دا مطلب ہے امام صادق نے تفسیر کوثر دے وچ میں پڑھیا کہ امام صادق نے فرمایا کہ اپنی ہر واجب اور نافلہ نماز سورہ فجر دی تلاوت کیتا کرو. چلو مفضل پوچھا یا ابن رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس واسطے کیونکہ اس سورت دا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے. اس واسطے اپنی واجب اور نافلہ نماز سورہ فجر دی تلاوت کیتی جائے. مومنین کرام فجر سمجھو یزیدیت سمجھو تو پھر سمجھ آسی کہ حسین کون ہے. فجر دا مطلب ہوندہ ہے وسیع شگاف. وسیع شگاف یعنی فجر رات دی تاریکی نو پھاڑنا صبح دی سفیدی نو ظاہر کرنا. میں پھر پیادا رات دی تاریکی نو پھاڑنا صبح دی سفیدی نو ظاہر کرنا. حسین نو فجر کیوں آدیں؟ انہیں یزید سمجھ آ گئی. کون ہے یزید؟ قرآن دا انکار کرن والا، وحیاں دا انکار کرن والا، رسولہ دا انکار کرن والا، نبیاں دا انکار کرن والا، پیغمبران دا انکار کرن والا، نفس محترمہ نو قتل کرن والا، محرم رشتیاں تے تجاوز کرن والا، شراب پیمن والا، بندران دے نال نچن اور کھیٹن والا. مومنین کرام اے ہے یزید اور یزیدیت. حسین نو فاجر کیوں آ جائیں؟ توجہ مومنین کرام، حسین نو فجر اس واسطے آدیں کیونکہ حسین ابن علی نے بنو امیہ دے چہرے تو نجاست اور خباست دا نقاب انج لہایا. ساری رات 10 محرم دی ساری رات قرآن، دعا، مناجات، تسبیح، رکوع، سجدے کر کے زمانے نو دسیا اصل دین او نہیں جس سے یزید اور یزیدیت کاربان ہے. اصل دین وہ ہے جس سے حسین اور حسین دے 72 عمل پائے کرے. اصل دین وہ نہیں جس سے یزید اور مومنین کرام. واقع کربلا تو بعد سب گروپ ختم ہو گئے، گروپ 2 ہی رہ گئے. اور کربلا دے میدان دے وچ امام نے 2 تصویریں سن وکھا چھوڑیاں. ایک پاسے لشکر یزید، ایک پاسے لشکر حسین. اس پاسے کیا ڈھول پہ بج دیں، تبل پہ بج دیں، شادیانے پہ بج دیں، شراباں پہ چل دیں، مومنین کرام خوشی دے نعرے پہ لگ دیں. اور اس پاسے 10 محرم دی ساری رات اصحاب دے خیمے اچ پردے داران دے خیمے کدائیوں قرآن دیاں آوازاں، کدائیوں تسبیح دیاں آوازاں، کدائیوں رکوع دیاں آوازاں، کدائیوں سجود دیاں آوازاں، کدائیوں ذکر ہو رہے ہیں، کدائیوں اذکار ہو رہے ہیں، کدائیوں تسبیح ہو رہی ہے. مومنین کرام زمانے نو 2 تصویریں وکھائیاں. اصل دین او نہیں جس سے یزید اور یزیدیت کاربند ہے. اصل دین او ہے جس سے حسین اور حسین دے 72 عمل پہ کریں. اصل دین اے ہے ادھے ڈول تبل سب کچھ بج رہے. اور مومنین کرام یاد رکھنا یہ 2 تصویریں جدہ سامنے آئیاں حسین اور حسینیت. حسینی ہون واسطے کوئی شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. حسینی ہون واسطے کوئی شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر شیعہ ہونا ضروری ہوئے تو نجف تو کربلا فقط شیعہ پہ چل دے ہوئے نا. اے جڑی مشی ہے نجف تو کربلا تک تھکتا نہیں گئے مومنین نے. بس آخری 2-4 جملے عرض کر کے میں مصائب پڑھنے لگا. وقت اتنا ہے، سفر بھی لمبا ہے. مومنین کرام حسینی ہون واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر شیعہ ہونا ضروری ہوئے تو کربلا صرف شیعہ ہوئے نا. تسی ویکو ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. میڈیا دا دور ہے. عیسائیاں دے اس چرچ دے سامنے سبیل لگی ہوئی ہے عیسائیاں دی طرفوں. ہندو منا رہے ہیں، سکھ منا رہے ہیں. حسینی ہون واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. وہ بڑا ایک خوبصورت جملہ میں خود کے دائیں پڑھیا نہیں لیکن سنیا ضرور ہے. جملہ میں نے بڑا پسند آیا، میں توڑے حوالے کرا. مومنین کرام وہ گرو ہے، گرو سمجھ دے ہو تو جڑے انہاں دے چیلے ہوندے
گرو نے اپنے چیلے نو آکھیا محرم دا چند چڑھ پہ جا جا کے حسین دی عزاداری کر، جا چلا جا اور جا کے حسین دی عزاداری. اس آکھیا عزاداری اسی کدے کریے، عزادار تے حسین دی عزاداری کریں تو شیعہ کریں، عزاداری دا ساڑھے نال کے تعلق ہے. اس آکھیا جا گھر چلا جاتے بہن نال شادی کر لے، جی عزاداری نہیں کرنی نا من کے شادی کر لے بہن نال. اس آکھیا گرو جی بہن نال شادی نہیں ہوندی. اس آکھیا تین کہیں دسے بھی بہن نال شادی نہیں ہوندی. اس آکھیا بہن نال شادی محرم رشتہ بہن نال شادی نہیں ہوندی. او دے گرو دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں. اس آکھیا جس طرح یہ دسے نا بھی بہن نال شادی نہیں ہوندی اسے دا نام حسین ابن علی ہے. مومنین کرام آج اگر ساڑھے گھر ایک گل یاد رکھے خوش نصیبی ہے، آج اگر ساڑیاں مسجداں آباد ہیں تو صدقہ مظلوم کربلا دا. اگر ساڑیاں مسجداں دے وچ صدائے اذان بلند ہے تو صدقہ مظلوم کربلا دا. اگر تواڈے گھراں وچ مصلی موجود ہیں تو صدقہ مظلوم کربلا دا. تیرے سامنے اگر قرآن ہو رہا ہے، قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، تو قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں تو صدقہ مظلوم کربلا دا. مومنین کرام اس تو وڈا میں جملہ کیا عرض کراں، اگر تواڈے دسترخوانہ تے شراب نہیں چل رہی تو صدقہ مظلوم کربلا دا. مومنین کرام اگر گھر دے دروازے چو اندر داخل ہوندے سامنے بیٹھے چار رشتیاں دی پہچان کریں دے، اے میری ماں ہے، اے میری بیٹی ہے، اے میری زوجہ ہے، اے میری بہن ہے. جس انسان نو انہاں چار رشتیاں دی پہچان ہو جائے کائنات چاہے ایسے با ضمیر انسان دے محسن دا نام حسین ابن علی ہے. حسینی ہونے واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. اور مومنین جڑے 72 امام چون کے لے آیا ہے، ایک صحابی دا تذکرہ سنو تو میں مصائب شروع کرا. یہ جنہوں امام لے کے آیا ہے نا، ایک کوئی عام نہیں. 10 محرم نفس الماموم کتاب دنا شیخ عباس گمی نے لکھیا کہ امام حسین نماز خوف ادا کر رہے. 10 محرم امام حسین نماز خوف ادا کر رہے. سعید حنفی اگے کھلو کے امام دا دفاع پیا کرتا ہے. ایک تیر سعید نو آ کے لگا، کھڑا رہا. 2 تیر لگے، 3 تیر لگے، 4 تیر لگے. امام پچھے نماز پڑھ دے رہے. او اللہ دی حجت دا دفاع کریں دا رہا. ان مختلف روایات ہیں 18 تیر، 40 تیر، 70 تیر، جتنے تیر بھی لگے. جدہ آخری تیر لگے نے سعید نو، ادوں آخری تیر لگ گئے، ادوں امام دی نماز مک گئی. اگلا جملہ سنیا ہے، اے امام جڑے چون کے لے آئے نا، کوئی عام ہوئے نا تو شاید ایک تیر لگے تو پچھا ہٹ ونجیا. لیکن اتنے تیر کھاون تو بعد ادوں نماز مکیے، ادوں سعید جھڑ پیا. سعید دا جھڑنا امام دی جھولی آئی تے سعید دا سر رہا. امام دی جھولی دے وچ حضرت سعید دا سر آیا. حضرت سعید نے آنکھ کھولی، وقت دے امام دو ڈٹھا. وقت دے امام نے جھولی حضرت سعید نو ڈٹھا. کیسے با وفا صحابی آئے. ہاں حضرت سعید نے فرمایا اوفائی تو یا ابا عبداللہ، 70 تیر کھا کے پیادہ ہے مولا، کیا میں وفا دا حق ادا کیتے یا کوئی نہ. اتنے تیر کھا کے جڑا پیا پوچھ دے مولا میں وفا دا حق ادا کیتا یا کوئی نہ. اگر تیری ڈھا نکلی ہے تے جھولی سعید دا سر رہی امام نہ رنے ہو سن. سر چایا ہو سنے، ہان نہ لایا ہو سنے، پیشانی تے بوسا دتا ہو سنے. تے فرمایا سعید میں حجت خدا ہو کے حسین ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا، انت امامی فی الجنہ، میں حسین تیرے نال وعدہ کرے نا تو جنت اچ میرے سامنے راسے. تو ہر ویلے جنت اچ میرے سامنے راسے. اے عام انتخاب نہیں. اے ایسے آئے 72 جنہاں نو داویں دی رات آ دے جاؤ چلے جاؤ میری اہل بیت چوں ایک دا ہاتھ پکڑ کے اتنے دور چلے جاؤ جدہ کل 10 محرم میں استغاثہ بلند کرنا حال میں ناصر ینصرنا. میرے استغاثے دی آواز توڑے کنہ نال نہ ٹکراوے. کیا دے فرمایا مولا سن 70 دفعہ ماریا جائے، 70 دفعہ زندہ کیتا جائے، اسی پھر بھی تو ان چھوڑ کے نہیں جان دے. تو جدہ امام نو یقین ہو گیا نا بھئی یہ جڑے میں نال لے کے آیا اے من چھوڑ کے نہیں ویندے. سنے یزادار جدہ تسلی ہو گئی نا بھئی من چھوڑ کے نہیں ویندے
انہیں دوئیں انگلیاں بلند کیتیاں نے اجاز امامت بلند کر کے آدھیں حبیب میرے نیڑے آ، حبیب اے جنت تیرا مقام ہے، حبیب جنت تیرا مقام، زہیر جنت تیرا مقام، بریر جنت تیرا مقام، مسلم ابن اوسجا ہے تیرا مقام، عابس ابن شبیب شاکری ہے تیرا مقام، حجاج ابن مسروق ہے تیرا مقام، عباس ہے تیرا مقام، علی اکبر ہے تیرا مقام، قاسم ہے تہاڈا مقام، اونو محمد ہے تہاڈے مقام۔ آخر تے آ کے امام نے فرمایا اے میرے علی اصغر دا مقام ہے۔ ہائے 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 ہائے، سن سو جلے علی اصغر دا نام ہے شہزادہ قاسم این تڑپے جی میں پکھین گز لگ دے، چاچا علی اصغر تا چھوٹن ٹوری نہیں سکدے، کیا یہ فوج ساڑھے خیام اچ داخل ہو ویسی اندر آ کے مرے سن؟ فرمایا نہیں، میں اصغر نو ہتھاں تے چاہ کے میدان لے ویسا۔ مومنین کرام، عام انتخاب نہیں امام دا، اے نوری انتخاب ہے وقت دے امام دا۔ ہاں جدہ امام حسین بی بی زینب دے خیمے چاہیا ہے نا تے بہناں براوان دے دوستان دے لہجے تو واقف ہونی ہیں، دروازے تے دستک ہوئے نا تے بہن بنجے دروازے تے سمجھ ویندی ہے بھی باہر آون والا میرے برا دا دوست ہے۔ کوئی اتنی وڈی پردہ دار ہے علی دی دی، حبیب بچپن دا دوست ہے امام حسین دا، پردہ دار اتنی وڈی ہے جدہ بی بی نے فرمایا حسین جڑے توڑے نال آئے انہاں دا امتحان لے لیا نے، ایک دائیوں کل چھوڑ کے ٹور کے تو نہ ویسے انجنوں ہوئے تو حقلیاں چھوڑ کے ٹور ونجن۔ یہ جملہ سنیا نافع نے تے اس نے ون کے خیام میں چاہ کے حبیب ابن مظاہر تساں اتنا بیٹھے ہو جنگ دی تیاری پہ کریں دیو، اتھے علی دی دین تا تسلی کوئی نہیں، اٹھو اور جا کے علی دی دین تسلی دیو۔ جدہ اصحاب بی بی دے خیمے دے در تے آئے نا، انہیں جملہ میرا یاد رکھے کہ کتنی وڈی پردہ دار آئی اور رومن والا آزادار، انہیں خیام دے در تے آ کے فرمایا بی بی اگر تو ان ساڑھے تے یقین نہیں تے ننگیاں تلوارہ نے اے ننگیاں تلوارہ نے ساڑھے سر قلم کر دیو۔ اتنی وڈی پردہ دار آئی، حبیب دوست آئی حسین دا، اتنی وڈی پردہ دار آئی جڑی اندروں پہ ہی پوچھ دی آئی باہر آمن والیوں تو آڈیج کوئی حبیب بھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جڑی اتنی وڈی پردہ دار آئی، اللہ جانے بازاراں تے درباراں خطبے کیویں دیں دی لے۔ آؤ جتنا وقت باقی ہے اور مصائب پڑھیے۔ اللہ اکبر عزادار، چڑھے 11 محرم دا دن، میں شروع کر بیٹھا اور ابتدائی مجلس سے کوشش کرے ایک ہنجا آ جائے۔ چڑھے 11 محرم دا دن تے بی بی نے فرمایا اما فضا ون کے ظالم کو لو پوچھ کے آؤ، علی دی دھی پہ ہی پوچھ دیئے تساں تا اپنیاں لاشاں دفنا لیاں، میں بھی اپنیاں لاشاں دفنا لیں۔ شاید میرا جملہ تو سا نہیں سمجھا، میں پوچھ داں تو آڑے کو لو لاشاں مرد دفنین دین یا خواتین دفنین دین؟ ہائے ہائے ہائے، جدائیں جناب فضا اور آکے پوچھیا بھئی علی دی دی پہ پوچھ دیئے بھئی تساں تا اپنیاں لاشاں دفنا لیں، اسی بھی اپنیاں لاشاں، آؤ اگے لگے آؤ لاشاں دفنا لئیے، اسی کدی نہ رویے، اسی کدی نہ رویے، آؤ اسی کدی نہ رویے۔ توجہ رکھسو مومنین، مسائب دی اکتار ہوندی ایک ربط ہوندے ترٹے نہیں، اسی کدی نہ رویے۔ جدہ جناب فضا نے آکے پوچھیا بھئی علی دی دھی پہ پوچھ دیئے، اگر جملہ سمجھ آ گیا تھا مقان ہو ویسی ازادار، علی دی دھی پہ پوچھ دیئے تساں لاشاں دفنا لئیاں، اسی دفنا لئیے، شاید اسی دا محرم تو بعد گھر بے ونج گیا، کدی نہ رویے، اگر ظالم دا بچہ ہے جواب نہ دے رہا۔ جدہ بی بی فضا نے پوچھیا ہے نا بھئی علی دی دھی پہ پوچھ دیئے اساں لاشاں دفنا لئیے، کمینہ جواب دے کے آدھے لاشاں تا مسلمانہ دیاں دفنوں دیئے۔ لاشاں مسلمانہ دیاں دفنوں دیئے، تے جڑا ساڑھے نال لڑے ہے اے باغیہ، اے جڑا ساڑھے نال لڑے ہے تے مومنین وقت لاشاں کیویں دفن ہویاں، اے جملے جڑے دردان دے پہاڑ ہیں، اے لاشاں کیویں دفن ہویاں، چڑھے ہے نا جدہ 12 محرم دا دن، انہاں تے انعام لینے انہاں گھوڑے دوڑائے، قافلہ دوڑایا، اٹھ دوڑائے، بھجائے، کوفہ پہنچ گئے، ادھوں 12 محرم دا دن چڑھے، توجہ بیٹھو ہوئے تو تیری مکان ہو ویسی، ادھوں 12 محرم دا سورج طلوع ہے تے بنی اسد دیاں عورتاں آئیاں پانی بھرن دی نیت نال کربلا دے میدان اچ
جدہ پانی بھرن دی نیت نال آئیاں تا ویک دیاں منظر قیامت دا، لاشاں تا پئین مگر سر نال کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے، اگلا جملہ بڑا اوکھا ہے. لاشاں پئیاں ہوئیں سر نال کوئی نہیں، تے لاشاں دی آدھج کوئی کالے برکے آلی بی بی آئی جیڑی وین کر کے پیا دیئے کہ او وینے آ جو میرے حسین دی لاش نو دفن کر چھوڑوا. میں آج دے مسائب اچھا اپنے استاد و لفظی تو ان بھرا دی غربت سنے نا تے وقت وین دی شکل اچھ بھین دی غربت سنے سا کہ دوئے بھین بھرا کیویں اجڑے نزادار، حسین کیویں کٹھا تے بی بی کیویں اجڑی. اللہ اکبر ازادار. کولا کیا دن بی بی تسی کون ہو؟ فرمایا میں حسین دی ماں، میں بقیہ چھوڑ آئیاں گئیاں گھر تے بے زمینہ دے زمیرہ نو جنجھوڑ کے شورہ نہ دیاں تساں گھر آرام پہ کریں دے ہو تے او دے لاشاں دیا دے بطول دے وین بولان دے اٹھو اور جا کے لاشاں دفن کرو. اے اگلے جملے ہک جملہ مسائب دا پہاڑے. جدہ بنی اسد لے آئین نا لاشاں دفناون واسطے منظر قیامت دا لاشاں پئیں سر نال کوئی نہیں، تازہ رات پئیوان دیئے. ہن پتہ نہ لگدا انچ اکبر دی لاش کیڑی ہے، ہائے 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 پتہ نہ لگدا حسین دی لاش کیڑی ہے، پتہ نہ لگدا عباس دی لاش کیڑی ہے. سن سو عزادار ایک بزرگ دست دعا بلند کر کے آدھے اللہ کوئی وارث بھیجڑا کہ لاشاں دی پہچان کراوے. لاشاں دی پہچان نہیں پئی ہوندی اجاں دست دعا بلند آئی ایک گرد پھٹیے وچو 24 سالاں دا سجاد. مرحبا مرحبا عزادار. ہاں 24 سالاں دا امام سامنے فرمایا بنی اسد لیو پریشان نہ ہو میں انہاں لاشاں دا وارث آ گئے. مولا تسی آ گئے ہو ہن سن دسو ایک کیڑی لاش کہن دیئے تاکہ پھر جیویں تساں حکم کرے سو اساں دفنیندے ویسائیں. میں بالکل کتاب اچ پڑھے کتاب دنائے حسین کے بعد امام نے خط چھکیا ایک لکیر لائی امام نے فرمایا بنی اسد لیو اتنا 17 لاشاں دفن کرو. 17 لاشاں دفن ہو گئیاں. ہون دل دکھے تا معاف کریں. 17 لاشاں دفن ہو گئیاں حبیب نو دفن کیتا. جدہ ساریاں لاشاں دفن ہو گئیاں تے فرمایا بنی اسد لیو میں توڑی منت کرے نہ 2 مسلے لے آؤ. اگو تو ان سمجھ آسی اگر یہ جملہ نہیں سمجھ آیا اگو سمجھ آسی. مسلے لے آؤ یا چٹائی دے ٹکڑے لے آؤ. بنی اسد لے کے آئے تے بنی اسد امام نو آدن مولا اسی ویکھ آیا سمجھ کے رویں اگلا جملہ ازادار. مولا اسی ویکھ آیا فرات دے کنارے تے ایک لاش پئیے جن دے بازو نال کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. فرمایا بنی اسد لیو میرے چاچے دی لاش. ایک مسلح چایا ایک مسلح یا چٹائی دا ٹکڑا چایا دریا دے کنارے تے لے آئے او مسلح بچھا کے اپنے چاچے دی لاش نو اکٹھا کیتا. ہاں مولا عباس دا زین دلان تو بعد فوج ترٹی آئی مولا عباس تے حالت اے بن گئی آئی حسین سر چاوے آتا دھاڑ زمین تے رہ ویندہ جے دھاڑ چاوے نا سر زمین تے رہ ویندہ. اکٹھا کر کے چاچے نو قبر اچلائے. تو چیلہ منامن آئے نا عددار جدہ کل بھین وی سفر بھرا دی لاش تے آئیے نا بھرا دی قبر بنی ہوئی آئی تے جدہ مولا عباس دی قبر تے کافلہ آئے نا اوکھا جملہ عزادار جدہ مولا عباس دی قبر تے آئے نا ہکا گل کیتی ہے شیعہ قبر دیاں قدہ تائیں رونا ہے رو کے آدھیں سجاد او میرا مہاری بچڑا او میرا سفران دا سنگتی بچڑا. جی اممہ فرمایا سجاد ہاشمیہ سارے نالو وڈا قد میرے عباس دا. ہاں نہیں سمجھ آئی ہے ایک قبر اتنی چھوٹی کیوں بنائی. ہکا جواب دیتا ہے مانو اما 12 محرم جتنا چاچا لبے آئی نا مرحبا میں اتنے ہی دفن آیا ہے. اللہ اے ہک جنازہ او ہن دوسرا جنازہ سناواں. او دوسرا مسلح لے کے اے درداں دے پہاڑیں کدی نہ رویے آزادار. امام اتھے آئیں جتھا بابے دی لاش آئی انہیں مسلح بچھا کے کوئی ٹکڑا کسے جا تو چاہے گھوڑے بھاج گیا ہے نا جوڑ امام دے ٹرٹ گیا ہے. کوئی ٹکڑا کسے جا تو چاہے کوئی ٹکڑا کسے جا تو چاہے. گٹھڑی بنا کے فرمایا بنی اسد لیو تساں پچھا ہٹ ونجو میرے نال دفناون والے آ گئے.
ہن پتہ نہیں کوئی عرشی مخلوق آیا یا کوئی سجن آیا زیادہ بنی اسد والے پچھا ہٹن تا امام نے بابے نو سامی چ لہایا ہے، قبر چ لہایا ہے، جیویں جو قبر چ لہایا ہے کافی دیر تک امام قبر چوں باہر نہیں آئے۔ ہائے 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 ہائے، بنی اسد والے ایک بے نو آدھے نیڑے ہو کے ویکھو تو صحیح جوان پتر آئی، ہاں کہ دائیوں اینی نہ ہوئے قبر دے وچ بابے دی لاش دے اتے مر ہی نہ گیا ہوئے۔ جدہ بنی اسد والے نیڑے آئیں نہ تا منظر قیامت دہا، منظر کیڑا امام نے اپنے لب بابے دیاں کٹیاں ہوئیاں رگاں تے رکھے ہوئے تے ہولے ہولے پیا دے بابا ناراض نہ ہوئے میں تیرا وڈا پتر اس میرا حق بندا تین سونا غسل دے وہاں سونا کفن پواں تیرا سونا جنازہ پڑھاواں لیکن میری مجبوری بن گئی بابا ناراض نہ ہوئے ادو 13 ضرباں چلیاں ادو اعلان ہویا لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ مومنین کرام امام قبر چبائے رہے تعویز قبر بند کی تھی انگشت شہادت نال قبر دے ہوتے امام نے کتبہ لکھے آئے تسی کتبے لکھ دے ہو کہ لکھ دے ہو اے فلان دی قبر ہے فلان سید فلان پروفیسر فلان انجینئر رومن دی ساڑھے رومن دی ایسا شیعہ جھلے نہیں ہیں سن اے غربت روئن دیئے امام نے انگشت شہادت نال قبر تے لکھے آئے ایک کاؤنے حاضا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب اے حسین دی قبر ہے جیڑا علی دا پتر ہے تے تلے جیڑا تعارف لکھے آئے نا جگر پھٹ دائے ازادار تعارف اچھ لکھے آئے کون حسین الذی قتلوہ اچھانن غریبا ہائے اے اس غریب دی قبر ہے جیڑا وانیاں دریاواں دیاں کندیاں تے تسا مارا گئے تھک گئے ہو عزادار تھک گئے ہو تسی تے میں تھک وینے تقاضہ بشری یہ بندہ تھک ویندے امام تے سارا دین لاشاں چاہ چاہ نہیں تھکے اسی تھک وینے ہاں حسینو غریب ہے جس نو زمین رنی آسمان رننا چرند رننے پرند رننے جنگل دے حیوان سمندر دیاں مچھلیاں کتنا رو سکتے ہیں اسی یا رنی اس بھین یا رننا اس بیمار پتر او میں وین کرا توڑی عبادت مکمل کرا تعویز قبر بند ہوئی اتھا قبلہ پروفیسر عابد صاحب کو میں ایک جملہ سنیا او آدھن میں سنیا 40 انچ مشی کریں دی جاتے ایک عراقی عالم دین کو جملہ سنیا میں بھی نقل کردہ پہاڑ دردان دا جدہ تعویز قبر بند ہو گئی تے بنی اسد علیہ دن مولا ہون بہو ساڑے کو لو اپنے بابے دا فاتحہ جھلو جملہ اگلا مکان علیہ مولا ہون بہو نہ اتھے ساڑے کو لو اپنے بابے دا فاتحہ جھلو جیویں جو امام بیٹھے نا قبلہ پہ پڑھ دیا جیویں امام بیٹھے فوراً کھڑے ہو گئے بنی اسد علیہ دن مولا بے کے تے ایک دم اٹھ کیوں پہ ہو فرمایا بنی اسد علیہ ناراض نہ ہوئے میری پھوپھی کوفہ پہنچ گئی ہے آئے ہائے ہائے میری پھوپھی دربار اچ پہنچ گئی ہے میری پھوپھی میں نے یاد کیتا ہے میں واپس پیا ویندہ اجازت امامت نال واپس آئے کوفہ فتح کیتا شام 3 دن چڑھدا بھی ڈٹھا اے تا سنے نے نہ بھیرا ہن بہن سنو قیامت دا منظر آئی او جدہ ظالم دا بچہ تخت بیٹھا ایک ہاتھ شراب دا جام آئی دوجے ہاتھ خیزران دی چھڑی آئی اور رومن والا عزادار 7ویں پوڑی تے غریب دا کٹا ہویا سارا سامنے رسی ایک آئی تے گل 13 ہے اور رومن والا عزادار بیبیاں کھڑی ہیں جو یزید دے محل چو ایک عورت باہر آئی ہے ہن اے صرف وکھیا ہے کہ بی بی اجڑی کیویں ہے تے میں ممبر چھڑیں دا پیا عزادار بی بی نے اس نو آندا ویکھ کے کنیزہ نو فرمایا او جڑی کنیزہ دے جرمٹ وچ پئی آندی اس نو سنجان دیاں بی بیاں فرمایا نہیں علی دی دی فرمایا غور نال ویکھو ساڈی نوکرانی پئی آندی ہے نوکرانی دا نام آیا بی بی فرمایا سر جھکے کر لیو نہیں تو مر ویسوں نے اس تو نے سالت وچ ویکھ لیا بی بیاں نے سر جھکائے حاکم شام دی زوجہ کرسی تے آ کے بیٹھی علی دیاں دھیاں مٹی تے بیٹھی ہیں دعا منگیا کرو ایسا منظر کدائیوں نہ بنے جتھا نوکرانی کرسیاں تے بیٹھی ہوئے سردار مٹی تے بیٹھے ہوئے تھوڑا آواز دا ساتھ دیو میں وین کرن لگا اور رومن والا عزادار ہاتھ رکھ کیا دی کہہ دیں تو سر اتے کرنا کہہ دیں سر اتے کر میں ملن آئی ہیں بی بی نے سر اتے کیتا ہے کہہ دیں میرا سلام فرمایا میرا کہہ دیں کتو دی وستی ہیں فرمایا میں مدینے دی وستی ہاں
لفظ مدینہ آونا کرسی چھٹی ہے بی بی آکھیا کرسی تے باؤ تو حاکم شام دی زوجائیں اگلے جملہ میرا دل آدھا ہے میرا دل آدھا ہے ہاں اس آکھیا تا نہ اس آکھیا اسی کہہ دیں میں کرسی تے نہیں بیٹھ سکتی اگر مدینے میری سین نو پتہ لگ گیا نا پتہ نہیں کتنے عزادار ہیں جڑے توجہ چ بیٹھے اگر مدینے میری سین نو پتہ لگ گیا بھئی مدینے دی آئی آئی مٹیاں تے بیٹھی رہی ہے تو کرسیاں تے میں تیرے نال مٹی تے باساں تو بھی مدینے دی میری سین بھی مدینے تو بھی مدینے دی تے جس بی بی کو میں قرآن پڑھ دی رہی ہیں وہ بی بی بھی مدینے دی کہہ دیں میں کوئی سوال کرنا جواب دے سے فرمایا پوچھ بس وہ 2-3 سوال سنو کیونکہ میرا وقت تمام ہو گیا ہاں 1 یا 2 منٹ دا وین ہے عزادار میں سنا کہ تیری عبادت مکمل کرے نہ پوچھ کے پوچھنا چاہنی ہے موت دیاں مکیاں ساڑھے کو لوگ کی پوچھنے ہیں اس آکھیا میں زیادہ نہیں پوچھ دی بس 2-4 سوالان دے جواب دے اس آکھیا پوچھ کے پوچھنا چاہنی ہے عزاداروں پہلا سوال کر کے آدھیے کہہ دیں مدینے دی راوڑ علی نو جان دیئے سنے غربت سنے علی دیاں دیاں دی فرمایا جی میں جان دیا کوئی نہیں جان ایک سوال مکیا وہ دوسرا سوال کر کے آدھیے کہہ دیں اللہ دنائی تو جو آدھیے میں مدینے دی راوڑ آلیاں علی نو جان دیئے میں جلدی دساں حسین نو بھی جان دیئے بی بی فرمایا کیویں نہ جانا 70 قدم تے کھاڑ کے آدھی رہیا نمار مور نبوت دا سوار سبحان اللہ مشکل ہے سبحان اللہ عزادار نمار نما چکیاں پی پی پلیں دی رہی ہے مک گئی یہ مجلس عزادار 2 سوال مک گئے تیسرا سوال کرن تو پہلے آدھیے کہہ دیں اللہ دا نائی جگر سنبھالے ہونا اوکھا جملہ ہے اللہ دا نائی جیڑے سوالان دے جواب اگے دیتے آنے اچھی آواز نال دیتے آنے اللہ دا نائی ہونا اچھی آواز نال جواب نہ دے شام دا نجس ماحول ہے بی بی آدھیں پوچھ کیا پوچھنا چاہنی ہے ہولے ہولے آدھیں کہہ دیں تو جو آدھیں میں مدینے دی راوڑ آلیاں علی نو جان دیئے حسین نو جان دیئے اچھا نہ بولے میں نہ ہولے دساں علی دیا دھیاں نہیں سمجھ آیا جملہ علی دیا دھیاں نو بھی جان دی حسین بی بی آدھیں کسے دھی دا ناچا آدھی علمان شام دا نجس ماحول ہے شام دا ماحول میں نو اجازت نہیں دینا جگر سنبھال عزاداروں بی بی آدھیں ناچے سے ودکیویں پتہ لگ سیا ہن 2 قدم ودھاؤ کے بی بی دے نیڑے لگی آئی ہے کانال مول آیا ہے ہاولے ہاولے آدھی ہے کوئی سنے نہیں ہوندہ نا زینب عزاداروں زینب دا نام آمنا فرمایا ہندہ میرے نیڑے آئے ہائے 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 ہندہ میرے نیڑے میرے چہرے تو والا ہٹا تو آٹھے تے سوال کرے نا بی بی دے ہاتھ کوئی نہ ہے بولو بی بی دے ہاتھ کوئی نہ ہے ہاتھ آئین مگر پتے ہویا ہے ادھو والا ہٹے بی بی آدھے نا میں نے سنیا میں زینہ عزاداروں جدہ پاک لگیا ہے زینب شام آ گئی ہے قدمات جھان پئی ہے ہاتھ بان کی آدھی اللہ دا نائے جے تو زینب ہکا گل دا جواب دے او کین گیا ہے او جائندے چولے سیکھے رکھ گئی یا ماں زہرائے رنیے میری سائیں رو کے آدھے نہندہ کہندہ دساوا میرے موک گا
ہو میرے مک گئے مان براوا دے جدا شاہ غریب آ گئی میرا لے گیا برکا علی کی بیٹی تیرا مقدر سوال چادر جواب پتھر لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا میں اگلے ذاکر کو ممبر دینے سے پہلے آپ تمام احباب کی سماعتوں کا طلبگار ہوں۔ زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے، ہمیں تو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، چاہے جتنی بھی مخالف ہو جائے زمانے کی ہوا، ہمیں تو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ ملتمسون نہایتی واجب الاحترام بحر الفضائل و بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب ذاکر ملک باقر خیرات صاحب سے تشریف فرمائے اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ جناب محمد عباس حیدر سے التماس کرتا ہوں تشریف فرمائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد جناب ملک باقر خیرات صاحب خطاب فرمائیں گے۔